ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کبھی گانا نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے، تو کبھی شادیوں پہ نہیں گئے۔ ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی، تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے، شادی پہ کیا ہوتا ہے، کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیسے قصاص آتے ہیں، کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا، کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا نا، رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے، لازمی بات ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی، ابھی کوئی قصہ وصہ کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، فغلبنی النوم، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا، فما افقت الا بعد حر الشمس، جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنے، اللہ نے نیند سے، کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں، اللہ جب تربیت دینے والے ہوں تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکتا۔ حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھئی پچھلی رات تو اتفاق ہے شاید نیند آ گئی، آج رات تو میں بالکل نہیں سوؤں گا، آج تو بالکل، آج حضور تیار ہو کے آئے، لیکن کہتے ہیں فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دبوچ لیا اور میں سو گیا، اور سب کچھ ہوتا رہا، گانے ہوتے رہے، آوازیں ہوتی رہیں، باجے بجتے رہے، لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی، مجلس اجڑ گئی، لوگ بھاگ گئے، سورج نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے، دیکھا تو کچھ نہیں، تو واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ ماذا رأیت تھا، آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو دونوں راتوں نیند آ گئی۔ اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے قانون میں ہم کیسے جائیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام۔ ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں، چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آتا ہے فأخذ بثوب امہ، حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا، کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے کہا اب سفر ہے، شام تک جانا ہے، اتنا طویل سفر ہے اونٹوں کا، میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں، میں ضرور جاؤں۔ فرضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے، کہا چلے۔ جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے، اور قافلہ تو خوم شام یعنی شام کے قریب پہنچا، جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نشانیاں، علامات، امارات شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں ایک دیر تھا، دیر کہتے ہیں سومیا، اسے آپ کہہ لیں مندر یا عیسائیوں کا گرجا، بہر صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، اور وہ کبھی اس دیر سے، اس سومیا سے، اس کلیسا سے باہر، اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے، تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو، لیکن وہ راہب باہر بھی آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھئی تمام مکے کا جو قافلہ ہے ان سب کو میری طرف سے دعوت۔ ابو طالب حیران کہ یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں، بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے راہب، تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو، اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ، اور ہر آنے جانے والے کو، گزرنے والے کو، بستی والوں کو، سب کو کھلاؤ، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو۔ کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لمبی تفصیل میں۔ اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترکتم احدن، کسی کو چھوڑ کے آئے ہو، کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا، ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا، نگرانی کرے گا۔ اس نے کہا عجیب بات، بھائی میں نے سب کو دعوت دی تھی، بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے۔ اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو، جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے، تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو، پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے، آپ پر دھوپ نہیں پڑتی،
جب آپ قریب آ گئے بیٹھ گئے، ابو طالب سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بول، یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا واللہ کذبت تھا۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول رہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی، میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا۔ اس نے کہا نہیں، میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا؟ اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا۔ اس نے کہا ہاں پھر ٹھیک۔ اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی، آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، فرمایا اقسمک باللات والعزی، میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں۔ اس نے کہا اقسمک باللات والعزی، میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھوں سچ بتاؤ۔ حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزی، خبردار مجھے پھر نہ کہنا لات و عزا کی قسم، انی ابغضهم اشد البغض، ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے۔ اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے، اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک۔ تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم۔ آپ نے فرمایا فسا، اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں دیکھے۔ ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا، یعنی وہ واقعہ۔ اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخی، لیکن میں مجبور، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہو، جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو۔ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بین کتفیہ، دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی ایسے یعنی وہ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا، اور اس کے اوپر بھی بال، اس ٹکڑے پر، اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے۔ بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیک، حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا نا جی اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں، اسی طرح وہ بال مبارک تھے، اور ادھر ادھر اس کے خال تھے، اس سیاہ تل جسے آپ کہتے ہیں اس کے ارد گرد تل تھے۔ جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلہ، وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئے، اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چوما، اس نے کہا ھذا نبی ھذہ الامہ۔ اس نے کہا ابی طالب ایک بات سنو، ان کو شام مت لے جاؤ، اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے، ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو، یہ نبی ھذہ الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، تم تو بڑے شان والے آدمی۔ تو ابی طالب نے کہا کہ اچھا۔ اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو۔ اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھی وہ جلدی جلدی جڑ گئیں، مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے ما جلس تحتہ بعد عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلس تحتہ الا نبی، اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا، یہ وہ درخت ہے، خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج۔ ابو طالب راضی ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے میں، لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں، شام کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں، تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو وہ تو چلا گیا ہے شام ابو طالب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مکے میں۔ مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے، پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے۔ اسی اسنا میں آہستہ آہستہ ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی، حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ،
اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیج دیتی، کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شہرہ ہے محمد ابن عبداللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرہ، ان کا ایک عبد تھا، خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا، اور میسرہ کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا، اور میسرہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے۔ میسرہ کہتا ہے کہ واللہ خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش میں۔ وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں، اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں۔ اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا۔ اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا، پھر مال بیچنے کے بعد میسرہ سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں کیوں جائیں، یہاں سے مال خرید لو، وہ مکے میں بیچ دیں گے۔ تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے، اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا۔ اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضور نے 2 دفعہ نفع کمایا، یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، اس نے میسرہ کو بلایا، اس نے کہا میسرہ یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں، یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے، راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں، سایہ اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں، میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا۔ بی بی خدیجہ تو حیران ہو۔ اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں۔ حالانکہ اب ورنہ بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی، بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا، بی بی نہیں مانی، لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں، بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا ایک ان میں خدیجہ تھی، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لی۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ، اس کو بھیجا کہ بھئی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی، عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے، پیغام لے کے جاتی ہیں، وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی۔ تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد هل ترغب فی الزواج، کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے؟ جوان آدمی ہو، ماشاءاللہ، اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے، خرچ چاہیے، گھر چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ هل ترغب فی المال والجمال والنسب، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو اور نسب بھی، تینوں چیزیں جمع ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی، میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت ہو۔ کون؟ من آدھی، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تینوں صفتیں ہیں؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، ہی خدیجہ، وہ خدیجہ۔ نے کہا کیا کہتی ہے نفیسہ، آئینہ خدیجہ، خدیجہ کہاں ہم سے شادی کرے؟ اس کو تو بڑے بڑے صنادید نے، بڑے بڑے رؤسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے۔ تو اب وہ ایک یتیم سے، میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میں راضی ہوں۔
تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہے میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بچہ ہے، جوان ہے۔ تو بی بی خدیجہ راضی ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس۔ تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمرو ابن اسد ابن عزا جو اس کے قریبی رشتے دار تھے ان کو بلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب۔ خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے، یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب، گواہ موجود تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے، اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی، یہ وصف دیکھی۔ اور اس نے کہا خدیجہ میری رائے میں، میری تحقیق میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو، کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40۔ اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے، تقریباً ما سوائے ایک بچے کے سب جو ہیں وہ بی بی خدیجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا